بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف درس نمبر 5 آیت نمبر 16، 17، 18، 19 اور 20، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ڈالنے کے بعد جب وہ گھر میں آئے تو وہ کیفیت کیا تھی؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ جب وہ اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے عشاءً رات کے وقت، یبکون تو وہ رونے لگے، چیخنے چلانے لگے۔ یہ ساری ان کی ایک سازش تھی۔ قالوا یا ابانا، اور تمام بھائی کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، انا ذہبنا بے شک ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر گئے، نستبقوا اور ہم دوڑ لگانے لگے۔ ہم نے آپس کے اندر دوڑ لگائی کہ کون آگے چلتا ہے، اور اسی دوڑ لگانے کے اندر ہی ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل ہو گئے۔ وَتَرَكْنَا یوسف ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو چھوڑ دیا تھا عند متاعنا اپنے سامان کے پاس۔ خود ہم دوڑ لگانے لگے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ اب ہم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل ہو چکے تھے اور بیڑیا آیا اور بیڑیا اس حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا اور آگے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ عرض کرنے لگے، کہنے لگے کہ چونکہ آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید محبت کرتے ہیں تو ہم نے جو بات آپ کو بتائی ہے اس محبت کی وجہ سے وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا آپ ہمارے اوپر یقین نہیں کریں گے۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ اگرچہ ہم اپنی بات کے اندر سچے ہیں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ایک قمیص لے کر آئے بِدَمٍ كَاذِبٍ ایک جھوٹے خون کے ساتھ، چھوٹی بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا تھا اور اس کا خون کا تھوڑا سا حصہ قمیض کے تھوڑے سے حصے کو لگا دیا، اور وہ سمجھے کہ اس طرح ہماری سازش جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور ہم جو بات بتا رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام مان لیں گے۔ تو جب انہوں نے وہ قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس رکھی، آپ اس قمیض کو لے کر رونے لگے، اور آپ نے کہا کہ بیڑیا کتنا سمجھدار تھا کہ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھا لیا لیکن قمیض کو جو ہے وہ نہیں پھاڑا۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا تھا، کامل یقین تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام زندہ ہیں۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بلکہ سولت لکم انفسکم کہ تمہارے نفسوں نے کوئی بات گڑھ لی ہے، امرا کوئی بات گڑھ لی ہے، یعنی تم اپنے پاس سے کوئی کہانی قصہ سنا رہے ہو۔ حقیقت میں یہ بات ایسی نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بیڑیے نے نہیں کھایا۔ فَصَبْرٌ جَمِیلٌ پھر آپ فرمانے لگے کہ اب میں اس بات کے اوپر صبر کروں گا کیونکہ صبر کرنا ہی اچھی بات ہے۔ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اور اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے اس پر جو تم باتیں بنا رہے ہو۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ جس کنویں کے اندر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا تھا اس کے ارد گرد ہی وہ جا کر نگرانی بھی کیا کرتے تھے۔ اب ہوا اس طرح کہ ایک قافلہ مدین سے مصر جا رہا تھا، وہ راستہ بھول کر اس جنگل کی طرف آ گیا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ اور وہ اس کنویں کے پاس پہنچ گیا۔ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ پس انہوں نے قافلے والوں نے واردہم انہوں نے بھیجا واردہم ایک شخص کو جو وہاں پر وارد ہونے والا ہو، جو وہاں سے پانی لے کر آئے۔ فَأَدْلَىٰ دَلْوَىٰ اور وہ شخص گیا اور وہاں سے اس نے پانی لانے کے لیے ایک ڈول کنویں کے اندر ڈالا۔
قافلے والوں نے ایک شخص کو پانی لینے کے لیے بھیجا، وہ شخص جب گیا تو اس نے فادلا دلوا اپنا ڈول کنویں کے اندر ڈالا۔ قال یا بشرا ہذا غلام، اب اس ڈول کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا تھا تو اس کو پکڑ کر باہر تشریف لے آئے۔ اب جو کنویں کے اندر ڈول ڈالنے والا تھا اس کا نام تھا، تفاسیر کے اندر آتا ہے اس شخص کا نام تھا مالک بن زعر۔ تو مالک بن زعر نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا حسن و جمال دیکھا، تو کہنے لگا یا بشرا، ایک بہت بڑی بشارت ہے، ہذا غلام، یہ ہمیں ایک نوجوان خوبصورت لڑکا جو ہے وہ ملا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اب انہوں نے مل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو چھپا لیا، بضاعتاً بطور جمع پونجی، اور کہا کہ اس کو ہم جو ہے وہ الگ طور پر فروخت کریں گے، سامان تجارت سے انہوں نے اس کو الگ طور پر چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا ہے اس چیز کو جو وہ کر رہے تھے، جو ان کے بھائی کر رہے تو ان کو بھی، اور جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر نکال کر سامان تجارت سے الگ طور پر چھپا لیا، یہ سارے معاملات جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھے اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، جس طرح میں نے یہ بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ وہاں پر نگرانی کے لیے جایا کرتے تھے، جب وہ تلاش کرتے کرتے انہوں نے قافلے والوں کو دیکھا کہ قافلے والوں کے پاس حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام موجود ہیں۔ اب انہوں نے کہا یہ تو ہمارا ہی بھاگا ہوا غلام ہے، تم ہم سے تھوڑے سے پیسوں کے بدلے میں ان کو خرید لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام دیکھتے رہے اور آپ خاموش رہے۔ تو آپ کے بھائیوں نے، وہ جو قافلے والے تھے جنہوں نے کنویں سے نکالا تھا، وَشَرَوْهُ، یہ آپ کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند کھوٹے سکوں کے بدلے میں، یعنی معمولی سی جو ہے وہ رقم کے بدلے میں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے وہ 20 درہم تھے، تو 20 درہموں کے بدلے میں آپ کے بھائیوں نے قافلے والوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے ہی حضرت یوسف علیہ السلام سے رغبت نہیں رکھتے تھے، آپ سے ان کو کسی قسم کی کوئی رغبت نہیں تھی، تو اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور اس نے اپنی سلطنت کے اندر جس کو نگران بنایا تھا، وزیر اعظم بنایا تھا، اس کا نام تھا قطفیر، یہ مصر کا وزیر اعظم تھا جس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا جب بازار مصر کے اندر سودا ہوا، ہر شخص اپنی طاقت، اپنی بساط کے مطابق جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کی کوشش کر رہا تھا اور تمنا کر رہا تھا، تو آپ کا ریٹ جو بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت جو ہے وہ ان کی مقرر ہوئی۔ آپ کی عمر مبارک اس وقت 13 سال، یہ بعد نے کہا کہ 17 سال تھیں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور ان کو اپنے گھر میں لے گئے، اور دوسرے خریدار جو عزیز مصر کے مقابلے میں تھے وہ تمام کے تمام خاموش رہ گئے۔ آگے جو ہے وہ آیات کا ترجمہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کریں گے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہتے ہیں تو کیا معاملات تھے۔